نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیت المقدس تشریف لائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے ہیں اور باقی انبیاء آپ کے مقتدی بنے ہیں۔ یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھیں کہ یہ جو انبیاء تشریف لائے تھے ان کے اجسام تھے یا ان کی ارواح تھی، ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے انبیاء کے اجسام تھے یا انبیاء کی ارواح تھی۔ ہمارا موقف یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ انبیاء کے اجسام مبارکہ تھے، انبیاء کے دنیاوی اجسام مبارک تھے، ان کے ساتھ آپ وہاں پہ تشریف لائے تھے جو آپ نے امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے اللہ کے نبی امام الانبیاء ہیں، امام ارواح الانبیاء نہیں ہے۔ امام الانبیاء ہے، امام ارواح الانبیاء نہیں ہے بلکہ امام الانبیاء ہیں۔ اور نبی وہی ہوتا ہے کہ جس میں جسم بھی ہو اور روح بھی ہو، دونوں ملتی ہیں، اس پر وصف نبوت آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی انبیاء کے امام تھے، انبیاء کے ارواح کے امام، صرف ارواح کے نہیں انبیاء کے امام تھے۔ اچھا، دوسری بات کہ انبیاء اجساد اصلیہ اور دنیوی اجسام مبارکہ کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح مشکات میں تحریر فرماتے ہیں فَإِنَّ حَقِيقَةَ الصَّلَاةِ تَكُونُ بِالْأَشْبَاحِ دُونَ الْأَرْوَاحِ، نماز ہوتی ہی وہ ہے جو جسم کے ساتھ ادا کی جائے، نہ کہ روح کے ساتھ ادا کی جائے۔ تو جب انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، نماز وہ ہوتی ہے جو جسم کے ساتھ ادا کی جائے، تو ماننا پڑے گا کہ انبیاء اپنے دنیاوی اجساد مبارکہ کے ساتھ تشریف لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی۔ اب اگلی بات سمجھیں، نماز کی تین قسمیں ہیں، ایک نماز ادنا، ایک نماز متوسط، ایک نماز اعلیٰ۔ کتنی قسمیں؟ ایک نماز ادنا، ایک نماز متوسط، ایک نماز اعلیٰ۔ ادنا نماز جس میں امام بھی امتی مقتدی بھی امتی، متوسط امام نبی اور مقتدی امتی، اور اعلیٰ امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی۔ تو اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھئی اس کائنات میں اعلیٰ ترین نماز کون سی تھی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بیت المقدس والی۔ کیوں؟ اس میں امام بھی نبی ہے اور مقتدی بھی نبی ہے۔ اور یہ جو سب سے اعلیٰ ترین نماز ادا ہوئی ہے، اس نماز کی کیفیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے ہیں، آپ نے تلاوت فرمائی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، اور جو پیچھے انبیاء علیہ السلام تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہ ہی فاتحہ پڑھی ہے نہ ہی کوئی اور سورت تلاوت فرمائی ہے۔ اور سورت کو تو پڑھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، فاتحہ پر لوگ جھگڑتے ہیں کہ جی فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے، اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ ان کو یہ بات سمجھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ اس نماز میں پڑھی ہے اور انبیاء نے آپ کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی۔ دلیل وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اللہ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر یہ فاتحہ ہم نے آپ کو دی ہے۔ جب ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، باقی انبیاء کو ملی نہیں ہے، تو اس کا معنی ان نے حضور کے پیچھے پڑھی بھی نہیں ہے۔ تو جو شخص یہ فتویٰ دے کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، تو یہ فتویٰ حنفیوں پر نہیں ہے، یہ فتویٰ انبیاء پر ہے۔ ہم پر فتویٰ بعد میں آئے گا، انبیاء علیہ السلام پر فتویٰ پہلے لگے گا۔ اور قیامت کو اللہ رب العزت اگر یہ فرمائے کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جن نے باجماعت نماز پڑھی اور امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء پہلے کھڑے ہوں گے اور ہم بعد میں کھڑے ہوں گے، انبیاء کی نماز قبول ہوگی تو ہماری بھی ہو جائے گی۔ اس سے مجھے ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آیا، آپ اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم، جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک کے شیخ الحدیث ہیں۔ حضرت کوڑا خٹک سے لاہور تشریف لائے، ایک شاگرد ان کو ملنے کے لیے آیا اور شاگرد نے حضرت سے گزارش کی کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں تو آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ دعوت کی تین قسمیں ہیں، ادنا، متوسط، اعلیٰ، تم کون سی دعوت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی آپ تینوں کا معنی بتا دیں، میں پھر ہی فیصلہ کر سکوں گا کون سی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا شیر علی شاہ صاحب فرمان لگے سب سے ادنا دعوت یہ ہے کہ تم اپنے گھر بلا کر ہمیں کھانا کھلاؤ، کیوں اس میں ہمارا وقت بھی لگے گا اور کھانا بھی ہم کھا لیں گے، وقت ضائع ہوگا کھانا بھی کھائیں گے۔ اور متوسط اور درمیانی دعوت یہ ہے ہم جہاں ٹھہرے ہیں اپنے گھر سے کھانا پکا کر وہاں لے آؤ، اس میں ہم کھانا بھی کھا لیں گے، ہمارا وقت بھی بچ جائے گا۔
اور سب سے اعلیٰ دعوت یہ ہے آپ ہمیں پیسے دے دو، ہم جہاں جو چاہیں کھا لیں، ہم جہاں پہ جو چاہیں کھا لیں، سب سے اعلیٰ دعوت ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ نے کون سی دعوت کرنی ہے؟ اس نے کہا جی پھر اعلیٰ ہی بہتر ہے۔ تو ہمارے یہاں لوگ ادنا دعوت پہ لڑتے ہیں، اعلیٰ دعوت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں کبھی اسفار میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ بات سمجھانی ہے آپ کو مشکل ہے، اگر یہ کہیں گے تو آپ نے کہنا شاید مولانا صاحب پیسے مانگتے ہیں، اس لیے آپ پیسے نہیں، آپ ادنا کی بجائے اعلیٰ دعوت کر لیا کرو، جہاں ملیں وہیں جیب میں آپ ہدیہ ڈال دیں، آدمی کا جو دل کرے گا وہ کھا لے گا، جب دل کرے گا کھا لے گا، نہیں جی چاہے گا وہ چیز گھر لے کر چلا جائے گا۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، ابھی جنوری کی بات ہے، تو مسجد نبی میں کئی لوگ ملنے کے لیے تشریف لے آئے، وہ تقریباً 10-11 ہو گئے۔ اب ایک شخص کہتا ہے جی میرے روم میں چلیں، ایک کہتا ہے جی میں عمرے پر ہوں میرے ہوٹل میں چلیں، ایک کہتا ہے جی باہر چلتے ہیں وہاں کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو 10-11 تھے، میں نے کہا آپ وہاں جاؤ گے، ہم 11 بندوں کو لے کر سارے ہی جائیں گے نا، تو آپ 200-300 ریال لگا دیں گے، ہمارا وقت بھی لگے گا اور آپ کے پیسے زیادہ لگیں گے۔ اگر آپ میں سے ہر بندہ 100 ریال مجھے دے دے تو مجھے 1100 ریال مل جائیں گے، آپ کا 200 کے بجائے 100 لگے گا، مجھے 1100 مل جائے گا، وقت بھی بچ جائے گا اور مجھے پاکستانی حساب سے 33-34 ہزار روپیہ بھی مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے سب سے مناسب ہے۔ اللہ خوش رہے کہ ان میں سے ہر آدمی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 100 ریال نکال کے مجھے دے دیا، ہمارا 1100 ریال ہو گیا، ان کا 100 ریال خرچ ہوا۔ اب بتاؤ ان کا فائدہ زیادہ ہوا یا تھوڑا؟ اور ہمارا بھی زیادہ فائدہ ہے، ان کے بھی زیادہ فائدہ ہے۔ لیکن عام طور پہ لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، بس زور دیتے نہیں ہماری عزت اس میں ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ اپنی خواہش نہ دیکھا کریں، جس کی عقیدت ہو اس کی ضرورت دیکھا کریں، اپنی خواہش کو جن سے محبت ہو ان کی ضرورت پہ قربان کر دیا کریں، اس سے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چونکہ سفر میں رہتا ہوں، میرے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں اور میری خواہش ہوتی ہے ہر ساتھی اس بات کو سمجھ لے، اس لیے ہماری الجھنیں ختم ہو جاتی۔ ابھی میں جگہ تو نہیں بتاتا، لیکن کچھ دن قبل کی بات ہے، ہم سفر میں تھے، ایک بہت اچھے ہمارے میزبان ہیں، تو میں مثال دیتا ہوں، ایک جگہ ہم تھے، وہاں سے ان کا گھر تقریباً 15 منٹ کا تھا، وہاں سے آگے جلسہ گاہ پھر 15 منٹ کی تھی، اور ہم اس حساب سے چلے کہ آدھا گھنٹہ میں جلسہ گاہ میں پہنچ جائیں۔ اور یہ بات میں انہوں نے سمجھائی کہ 4:30 بجے نکلیں گے اور 5 بجے ہم نے جلسہ گاہ پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا، وہ بھی گاڑی لے کر آگے بھی 2 گاڑیاں آگئی، ہم 3 گاڑیوں پر چل پڑے۔ راستے میں کہتے ہیں جی میرا گھر ہے، آپ یہاں پر چائے پی لیں۔ میں نے کہا دیکھ لیں وقت بہت لگے گا، اب گرمی کا موسم ہے، گاڑی میں اے سی چل رہا ہے، انہوں نے ہمیں اے سی گاڑی سے نکالا اور دھوپ میں 5 منٹ چلا کر اپنے گھر لے گئے۔ اب وہاں گئے تو کھانا ہم نے کھایا ہوا تھا، چائے کی طلب نہیں تھی، ہر ایک کو ایک کپ بھر کے چائے کا دیا، آگے بسکٹ رکھ دیے۔ اب مجھے کہتے ہیں آپ چائے تناول فرمائیں اور ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں، اللہ گھر میں برکت دے۔ میں نے کہا اگر آپ محسوس نہ فرمائیں نا تو میرے دل سے دعا نکل نہیں رہی۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا دیکھیں آپ نے ہمیں اے سی گاڑی سے نکال کر گرمی 5 منٹ چلایا، ہمیں طلب نہیں ہے اور آپ جبراً ہمیں ایک کپ چائے کا پلا رہے ہیں گرمی میں، اور پھر آپ کہتے ہیں دعا بھی کریں، میں کیسے دعا کروں؟ میں نے کہا آپ کو یقیناً میری بات اچھی نہیں لگے گی، آپ کو اچھی نہیں لگے گی اور اچھی لگنی بھی نہیں چاہیے، لیکن میں آپ کو کھل کر اپنی رائے کا اظہار دے رہا ہوں کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں کیسے لگی لپٹی بات کروں۔ اگر آپ میری بات مان لیتے 4:30 بجے چلے، ہم 5 بجے جلسہ گاہ میں پہنچ جاتے، میں کتنا خوش ہوتا۔ اور اگر آپ کو بہت شوق تھا، دعوت تھا، آپ نقد میری جیب میں ڈال لیتے، مجھے کیا تکلیف تھی، ہم اگلی سفر میں آپ کے پیسے ڈالتے، سفر کے اندر آپ کے پیسے خرچ ہو جاتے۔ میں صرف یہ بات سمجھاتا ہوں، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔